الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد محترم بزرگوں حاضرین مجلس سامعین نظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے کی دعوت دی اور اس بات کی طرف ہمیں آگاہ کیا کہ انسان اس دنیا سے دلی محبت نہیں کرے گا تو اس کے لیے آخرت کو سنوارنا آسان ہو جائے گا۔ شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز الفاظ سے فرمایا کہ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انسان کو فقیر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں موت اور زندگی ہے، غیر ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی چلتی ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ محترم نے فرمایا لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دینا نہ چاہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اس کا کامل یقین ہمیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ دنیا اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنائے۔ ایک مسافر کی طرح کہ چند دنوں کے لیے آیا ہے، پھر اللہ جب بلا لے گا تو پھر اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی اس طرف کوچ کرنا ہے، جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں يَعْلَمُ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ تو یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں پر انسان کو یہ سمجھ نہیں بیٹھنا ہے کہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اسی کے لیے محنت کرنا ہے، نہیں، بلکہ اس میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کچھ بھی اوقات ہوتی، یعنی اس کی اہمیت ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان کو 1 گھٹ پانی تک عطا نہ فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، اسی لیے ہر نافرمان فرما بردار سب کچھ اس میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مگر میرے محترم بزرگوں ایمان والے کو اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر سوئے ہوئے تھے کہ آپ پر چٹائی کے نشان پڑ گئے، تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ میں یہاں پر آرام کی زندگی گزاروں، بلکہ میں تو یہاں پر کیا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو مجھے آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا قد افلح من اسلم، کہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے ایمان لے کر آیا، اللہ پر یقین رکھا اور اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنا رزق اسے عطا فرمایا جتنا اس کے لیے کافی ہے۔ تو اب رزق کے پیچھے اپنی زندگی کھپاتا نہیں کہ اور بلکہ اس پر راضی ہو گیا کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو اس سے وہ راضی ہو گیا اور ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا، تو میرے محترم بزرگوں انسان کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ ایک سفر میں تھے، تو آپ کے سامنے بھونا ہوا بکرے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ نے اسے منع فرما دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذا تھی جو کھاتے تھے وہ جو کی روٹی تھی، یعنی ہلکی پھلکی زندگی تھی، کوئی تکلف کی بات نہیں تھی، تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر چلے گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں اس دنیاوی نعمتوں کو استعمال کرنا، اس سے دلی محبت نہیں کرنا۔ جب آدمی اس سے دل سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو سب کچھ اس کے لیے دنیا ہی
معلوم ہونے لگتی ہے، آخرت سے وہ غافل بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو تم میں سے 2 سونے کی وادیاں مل جائے تب بھی وہ کہے گا کہ اور تیسری کی خواہش کرے گا، یہاں تک کہ اس کی خواہش کبھی مکمل نہیں ہوتی، اس کی خواہش کو قبر کی مٹی ہی بھر دے گی۔ یعنی انسان اور کے پیچھے جب تک اس کی موت نہ آئے گی تب تک اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، کب؟ جب وہ دنیا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہمیں دنیا یہ اصل چیز نہیں ہے، ایمان والے کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ ایمان والا اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود وجاز عن والدہ شیئا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ سے حقیقی طور پر ڈرنا چاہیے جس طریقے سے اس کا ڈرنے کا حق ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے انسان کو اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ دنیا کیسے بھی گزر جائے گی، ہاں وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا جو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں لے کر اس دنیا کی زندگی گزارے گا، اور اس کے سامنے آخرت اس کے نظروں کے سامنے موجود ہوگی، اور وہ جب جو بھی عمل کرتا ہے اس میں سوچتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کس وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال ہم نے کمائی اس کے بارے میں کل پوچھے گا، اس لیے جو مال حلال طریقے سے ہم نے کمائے اور صحیح جگہ پر اسے استعمال کیے تو میرے محترم بزرگوں وہ بندہ تو اس پوچھ سے بچ جائے گا، برخلاف اس کے کہ ہم نے مال کے کمانے کے اندر کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں کی، بس کماتے رہے جس طریقے سے آئے، تو میرے محترم بزرگوں اس کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کرنے والے بن جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کا اصول کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طریقے سے اسے نعمتوں سے نوازا ہے، کیوں؟ جب دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسانوں کو امن و سکون کے ساتھ رکھا ہے، انسانوں کو ان کا اولاد عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے وہ تمام چیزیں انہیں میسر عطا فرمائے ہیں، تو لہٰذا بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اس لیے اس کا اصول یہ ہے کہ بندہ شکر گزار کب بنے گا؟ جب دنیاوی معاملے کے اندر جب اپنے سے کمتر کو دیکھے گا، یعنی جو نعمتوں کے اندر جو اس سے کمتر ہے تو وہ شکر ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سائیکل پہ جانے والا ہے تو اگر پیدل چلنے والے کو دیکھے گا تو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سائیکل تو میسر عطا فرمایا، یہ میرے بھائی کو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اصول یہ ہے کہ جب دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے کمتر کو دیکھا کرے، اور جب آخرت کا معاملہ آئے تو ان اشخاص کی طرف دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ مجاہدہ کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، جو سب سے زیادہ عبادت و اطاعت میں لگے رہتے ہیں، تو اس وقت میں جو وہ کرتا ہے اسے سمجھے گا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میرا بھائی اتنی عبادتیں کرتا ہے، تو اس سے ایک شوق پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے، تو لہٰذا اگر ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ پر کامل یقین کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، دنیا سے دلی محبت نکال کر جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے قناعت کرتے ہوئے اس پر خوش ہو کر اللہ سے راضی ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔